السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میں جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص ان دوستوں کے لیے بنانے جا رہا ہوں جو ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں اور اب وہ اپنی ہاؤس جاب یا اپنے کریئر کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو بالعموم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سنک سیٹ اپ کو کسی بھی سطح پر لیڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے ہیں، میں پوری سنک فیملی کی طرف سے ان سب احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت اسی طرح انہیں زندگی کے ہر میدان میں بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے پاسٹ میں سنک کو ٹائم دیا اور ان کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ سنک آج یہاں پر کھڑا ہے، وہ فیوچر میں بھی جب بھی ان کے پاس ٹائم ہو، جتنا وہ افورڈ کر سکے، جتنا وہ ایزیلی مینج کر سکیں، بے شک وہ ڈیلی بیسس پہ ہو، ویکلی بیسس پہ ہو اور ایون منتھلی بیسس پہ ہو، وہ سنک کے ساتھ جڑے ضرور رہیں، وہ سنک کو کسی نہ کسی انداز میں سرو ضرور کرتے رہیں، تاکہ ڈیولپمنٹ کی اور اچھائی کی جو ایک چین ہم سب نے مل کے ایک کولیکٹیو ایفرٹس کے ذریعے فارم کی ہے، وہ چین ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اس ویڈیو کے دو پارٹس ہیں۔ ایک پارٹ ہے اس کا کہ ان فیوچر ہم اپنے ورکنگ کے سکوپ کو کس طرح بڑھائیں گے اور انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کس انداز میں یا کس میتھڈ کے تھرو کریں گے، اس کی بریفنگ ہے۔ اور دوسرا اس فارمولے یا اس پلان کے تھیم پہ تھوڑی میں بات کروں گا۔ تو میری دانش میں ابھی جو سنک کا کام ہو رہا ہے یا سنک والنٹیئرز جو کام کر رہے ہیں، اس کا ایک لیمیٹڈ سکوپ ہے۔ لیمیٹڈ سکوپ سے میری مراد یہ ہے کہ سنک والنٹیئرز جسٹ اپنے علاقوں میں جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہاں پر سرو کر رہے ہیں، یا اپنے اپنے کالجز میں یا کالجز کے گرد و نواح میں بسنے والے جو لوگ ہیں، جسٹ ان کی ورکنگ کا دائرہ کار ان لوگوں تک محدود ہے۔ پاکستان کے ایسے بہت سے علاقے جہاں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے ایسے بہت سے علاقے جہاں پہ ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہے اور پرموٹ ہونے سے پہلے یا ریکگنیشن انہیں ملنے سے پہلے ہی وہ سارا کا سارا ٹیلنٹ کل ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے، یا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈریم نہیں رکھتے، وہ لوگ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، لیکن ڈیو ٹو لیک آف دی ریسورسز یا پراپر ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے ان کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کھلنے سے پہلے ہی کل ہو جاتا ہے۔ آپ اندرون سندھ کی بات کر لیں، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان، کشمیر، پنجاب کے بہت سے ایسے علاقے ہیں۔ سوسائٹی کو اگر ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے تو ایسے بہت سے کیسز آپ کو سامنے آئیں گے کہ لوگ پڑھنا چاہتے تھے لیکن پراپر گائیڈنس نہیں تھی، کوئی گائیڈ لائنز انہیں نہیں دی گئیں، ان تک کوئی پہنچا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ نہ پڑھ سکے نہ آگے بڑھ سکے، اور آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر وہ لوگ مجبور ہیں۔ یا ایک کیسز یہ بھی، اس ٹائپ کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ کسی کا بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ لائق فائق ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ میٹرک پاس کرتا ہے، 10 12 یا 15 یا 16 سال کی ایج کو پہنچتا ہے، اس کو مزید ایجوکیشن دلوانے کے بجائے گھر کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان کی یہ انٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یار، اب ہمارے گھر میں یہ ایک بچہ 14 15 16 سال کا ہو گیا، اب چلیں گھر میں ایک جو نا وہ ارننگ ہینڈ اور بڑھ گیا ہے، گھر میں کمانے والے افراد ایک فرد کا اور اضافہ ہو گیا ہے، وہ اسے اسکول بھجوانے کی بجائے یا کالج بھجوانے کی بجائے وہ کسی کام پہ اسے بھجوا دیتے ہیں۔ یہ ایک کیس ایسے بھی سم ٹائمز ہو جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل بیوائیں ہیں، تو بہت سی بیوائیں دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں ان کو پراپر جو نا پالا جا سکے۔ یا ایسی بھی ہزاروں آپ کو اگزامپلس مل جائیں گی جو بیوائیں نہ صرف چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اپنے بچوں کو اچھا فیڈ کریں، بلکہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت بھی دلائیں، لیکن جو ہی وہ بچے ایک شعور کی حد تک یا تھوڑے سمجھدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں آفٹر میٹرک، تو ان بچوں کو مختلف قسم کے جو خوف یا غم ہے یا دکھ ہے وہ آ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ دیکھتے ہیں کہ یار، اب ہماری جو ماں ہے وہ بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے، اب ہمیں ماں کا سہارا بننا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار، رات کو ماں کا اٹھ کر لوگوں کے کپڑوں کی سلائی کرنا، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، یہ ہم سے جو نا وہ سہا نہیں جاتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ماں بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ احساس انہیں مزید ایجوکیشن
جو نا وہ حاصل کرنے میں رکاوٹ سم ٹائمز بن جاتا ہے، اور وہ آگے یونیورسٹی جانے کی بجائے وہ فیکٹریوں کا رخ کر لیتے ہیں یا دکانوں کا رخ کر لیتے ہیں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی ایگزامپلز ہیں، ہر کئی انداز ہیں، کئی رخ ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جسٹ میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا بہت سا ٹیلنٹ اس طرح ضائع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں تک ہم پہنچ نہیں پاتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور ہم بھی نہیں پہنچ پاتے، اور وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، شعور ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو جن کو شعور ہے غربت آڑے آ جاتی ہے، اور کچھ جہاں پہ غربت نہیں بھی پہنچتی لیکن وہ احساس جو ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے میں نے بیواؤں کی بات کی، وہ احساس ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ انہیں تعلیم سے ہٹا کے وہ کام کی طرف لے آتی ہے۔ تو بہار دیگر میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں فیوچر میں اپنے ورکنگ سکوپ کو مزید بڑھانا چاہیے۔ ہم ابھی جسٹ والنٹیئر بیسڈ ایک نیٹ ورک رکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک لمیٹڈ علاقے کو جو نا ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو ہم سرو کرتے ہیں۔ میری یہ پرپوزل اور ایک رائے ہوگی انشاءاللہ العظیم، اس آئیڈیا پہ ہم مزید بھی ورکنگ کریں گے۔ ابھی یہ رف آئیڈیا ہے کہ ہمیں ان فیوچر والنٹیئر بیسڈ نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ سیلری بیسڈ بھی کچھ لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، اور اسی طرح اگر پاکستان کے ہم 100 اضلاع کو ٹارگٹ کر لیں اور وہاں پہ والنٹیئر بیسڈ بھی ورک ہو اور وہاں پہ سیلری بیسڈ بھی لوگ ہم ہائر کریں جن کا یہی کام ہو، اگر پورے سال کے لیے ہم ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز انہیں نہ بھی ہائر کر سکے تو جسٹ 3 to 6 منتھ کے لیے ہم انہیں ہائر کریں۔ جیسے ہر ضلع میں ایک ہم ایجوکیشن آفیسر ہائر کیے کریں اور ایک جو ہے وہ ہیلتھ آفیسر ہائر ہو۔ ایجوکیشن آفیسر اس کے پاس پراپر پریزنٹیشن ہو، مٹیریل ہو، بروشرز ہو، ٹھیک ہے، اس کی ایک پراپر جو نا وہ ایک سیلری ہو، اور وہ پوری ایک کیلکولیشن کرے کہ اس ضلع میں کتنی تحصیلات ہیں، کتنی یونین کونسلز ہیں، کتنے سیکٹرز ہیں یا وارڈز ہیں یا کتنے ولیجز ہیں، اور وہ پھر ہر یونین کونسل میں جائے، وہاں کے لوگوں کو جو ہمارا ایک سکوپ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، لوگوں کو اباؤٹ یونیورسٹیز وہ گائیڈ کرے، اباؤٹ ایڈمیشن گائیڈ کرے، اور انٹی ٹیسٹ کے حوالے سے گائیڈ کرے، لوگوں کو ایجوکیشن موٹیویٹ کرے، ٹھیک ہے، اسکالرشپ کس ٹائپ کے آفر ہوتے ہیں اس کی وہ بات کرے، اور اس کے ساتھ اسی طرح جو ہیلتھ آفیسر ہوگا وہ نیچے جا کے لوگوں کو جو ڈیزیزز ہیں مختلف قسم کی اس حوالے سے اویئرنیس دے اور انہیں سمجھائے کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، اگر تھوڑی سی ہم پرہیز کر لیں یا تھوڑے سے سٹیپ لے لیں تو یہ بیماریاں گھر میں بیٹھے ہی ختم کی جا سکتی ہیں۔ وہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹریننگز انہیں دے رہا ہو، فار ایگزامپل جس طرح فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے نوز سے بلڈ جو نا وہ جاری ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کسی کو کرنٹ لگ جائے تو سب سے پہلے انیشیل سٹیپس کون سے لینے چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کا بچہ اگر چھت سے گر جائے کسی کا سر پھٹ جائے، یا اس ٹائپ کے جو مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں روزمرہ زندگی میں، اس بندے کو سب سے پہلے کس سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے ٹریننگ دے۔ تو اس طرح اگر ہم اویئرنیس اور اپنے کام کو اس طرح ہم والنٹیئر بیسڈ بھی اور سیلری بیسڈ بھی لوگوں کے ذریعے بڑھائیں گے تو پھر ایک بہت بڑے طبقے کو ہم جو نا سرو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ بلکہ میرا ماننا تو یہ بھی ہے کہ جسٹ اگر ہم اویئرنیس دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک انکمپلیٹ سرکل ہوگا۔ میرے نزدیک کمپلیٹ کب ہوگا؟ میرے نزدیک کمپلیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فار ایگزامپل ایجوکیشن آفیسر کسی ڈسٹرکٹ میں جا کے اویئرنیس دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیڈ آفس میں جو کہ ان فیوچر انشاءاللہ العظیم ہم بنائیں گے، اس ہیڈ آفس میں اس ایجوکیشن کا جو ایک ہیلپنگ ڈیسک ہے وہ بھی ہمیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، جو اسی طرح ہیلتھ کا جو بات کی جائے تو ایک جو ہے وہ ہیلتھ کا ہیلپنگ ڈیسک ہو۔ اب ان کے فنکشن جو یہ ڈیسک جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے فنکشن کیا ہوں گے؟ اس کے فنکشن میری دانست میں یہ بنتے ہیں کہ اگر ایک جو ہے وہ ایجوکیشن آفیسر نیچے جا کے کام کرتا ہے، وہ اویئرنیس کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی اویئرنیس کے نتیجے میں یا ہیلتھ کا وہ کام کرتا ہے تو اس کی ہیلتھ کی اویئرنیس کے نتیجے میں کچھ جو پوٹینشیل ہے وہ پیدا ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز جو نا وہ پیدا ہوں گی، وہ پھر ڈیمانڈز ڈیفرنٹ قسم کی آنی شروع ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہم سٹیز میں جائیں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، مے بی وہ یونیورسٹی فار ایگزامپل لاہور آنا چاہتے ہیں، مظفر گڑھ کا کوئی علاقہ ہے یا سندھ کا کوئی علاقہ ہے، وہاں کا بچہ
لاہور آ کے ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس نے نائٹ سٹے کرنا ہے، تو یہ جو ایجوکیشن کا ہیلپنگ ڈیسک ہوگا وہ اسے رہائش پرووائڈ کرے گا۔ یہ جو ایجوکیشن کا ہیلپنگ ڈیسک ہوگا، اگر کسی نے انٹری ٹیسٹ کروانی ہے تو وہ یہاں اپنے سٹی کی لوکل جو اکیڈمیز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تو بچوں کو انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن میں جو ہے نا وہ سپورٹ کرے گا۔ اگر کسی نے ایڈمیشن کی فی پے کرنی ہے یا سمیسٹر فی پے کرنی ہے تو اس کو فی دینے میں جو نا وہ سپورٹ اپنی جو نا وہ دے گا۔ اسی طرح ان فیوچر وہ بچے جو گاؤں سے آ کے سٹیز میں آ کے مختلف یونیورسٹیز میں انرول ہو جاتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی ٹریننگز دے کر اور ان کے لیے چھوٹی چھوٹی جابس کا جو نا وہ بندوبست کرے گا، جیسے ہوم ٹیوشنز وغیرہ، تاکہ وہ بچے خود محنت کر کے اپنی اسٹرگل کر کے اپنے ایکسپینسز کو بھی میٹ کریں اور خود اپنے بل بوتے پہ وہ پاکستان کے ایک معزز اور ایک جو ہے وہ زبردست قسم کے جو نا وہ شہری بنے۔ اسی طرح جو ہیلتھ کی اگر میں بات کروں، جو ہیلپنگ ڈیسک ہوگا وہ آن لائن لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کرے گا۔ اس ڈیسک میں کچھ لوگ والنٹیئر بیسڈ ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ وہ سیلری بیسڈ ہوں گے، جو 2 شفٹوں میں کام کریں گے اور لوگوں کو آن لائن اپنی سروسز دیں گے۔ اور اسی طرح ایز پر نیڈ وہ جو ہمارے ہیلپنگ ڈیسک کے دوست ہوں گے وہ لوگوں کو ایز پر نیڈ مختلف قسم کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی ریفر کر رہے ہوں گے، اور ایز پر نیڈ ان کو جو میڈیسن کی جو ایکسپنسز ہیں وہ ان کو دے رہے ہوں گے، جو لیبارٹری ٹیسٹ کے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ ان کو دے رہے ہوں گے۔ اس ٹائپ کی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ہو رہی ہوں گی۔ اور ایک کیس اور بھی میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی صرف اس وجہ سے نہیں جاتے کہ اگر یار یہ بندہ ادھر انگیج کر دیا یونیورسٹی میں تو باقی جو لوگ ہیں وہ کیسے کھائیں گے، یا اس بندے کو اگر ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا تو باقی گھر کے لوگوں کا کیا ہوگا، وہ اس خوف سے بر وقت اپنا علاج اسٹارٹ نہیں کرواتے۔ میں نے یہ اس ٹائپ کے کیسز بھی دیکھے ہیں۔ تو ہمارا جو ویلفیئر کا جو ہیلپنگ ڈیسک ہوگا ہیڈ آفس میں وہ کیا کرے گا، وہ ایسے کیسز کو لسٹ کرے گا اور ان لوگوں کو ان کے لیے راشن کی ڈسٹریبیوشن کو انشور کرے گا، ان لوگوں کو فنانشلی سپورٹ اپنی جو نا وہ انشور کرے گا۔ تو اس ٹائپ کا جب ہم کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا وہ جو ہم بات کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کی تقدیروں یا ہزاروں خاندانوں کی تقدیر کو بدلنے کی جو بات کرتے ہیں، پھر وہ جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا اس کے لیے ٹیم ریکوائرڈ نہیں ہے، بہت بڑا اس کے لیے بجٹ جو نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اگر ہم ایک مخصوص بجٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ میں کچھ لوگوں کو اس بجٹ کو کے لیے ڈونیشن کلیکٹ کرنے پر یا کوئی اس طرح کا کوئی فارمولا بنا لیتے ہیں یا کل کو اپنا سورس آف انکم ہم جنریٹ کر لیتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے 4-5 ذمہ دار لوگ اس بجٹ کو فار ایگزامپل ایک اگر ڈسٹرکٹ میں 5 لاکھ یا 6 لاکھ کی کاسٹ آتی ہے تو 4-5-6 لوگ مل کے اس 5-6 لاکھ کو ایزیلی اینولی بیسس پہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے 100 جو ڈسٹرکٹس ہیں انہیں بہت اچھی طرح مینیج کیا جا سکتا ہے اور بالکل برڈن کسی پر نہیں آئے گا اگر 4-5-6 لوگ مل کے اس کمپین میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو اگر 100 لوگ کمٹمنٹ شو کرتے ہیں تو یہ پروجیکٹ ہو جائے گا، لیکن میرے مائنڈ میں تو 5000 کے قریب لوگ ہیں کہ انشاءاللہ العظیم سنگھ کے آنے والے 10 سالوں میں 5000 والنٹیئرز جو نا وہ تیار کرنے ہیں، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف دی کنٹری، جو اکراس دی گلوب جہاں جہاں بھی لوگ جو مشکلات کا شکار ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ دکھوں کا شکار ہیں، ان کے دکھوں کو مداوا کرنے کے لیے ایک بھرپور جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن جو نا اپنی انشور کریں گے، بھرپور اپنا رول جو نا وہ پلے کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں پاسبل ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جسے پاسبل بنایا نہ جا سکے۔ ہاں، ہمیں جو چیز چاہیے وہ چاہیے یقین، ہمیں جو چیز چاہیے وہ چاہیے ایمان، ہمیں جو چیز چاہیے وہ ایقان چاہیے۔ اگر ہم یقین، ایمان، ایقان اور ایک یونٹی کے ساتھ ایک بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ورک کرتے رہیں گے تو آہستہ 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 انشاءاللہ العظیم چشمے بھی چلنا جو نا وہ شروع ہو جائیں گے۔ بہار دیگر میں ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کے لیے بہت ساری دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح ترقی دے، ہر شعبے میں اسی طرح آپ کو کامیابی سے نوازے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حوال پر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔